بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی 25 آیت تک ہمارا تفسیر ہو گئی تھی. آیت نمبر 26 سے دیکھیے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک مرد ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یعنی پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہے اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہے. تو اس آیت میں جو ہے سب سے پہلے تو یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے، یہ ایک قانون بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی طبیعتوں میں انسان کی فطری طبیعتوں میں جو فطرت ہوتی ہے تو اس میں جو ہے جو انسان جو ہے جو انسان یا پھر جو عورت یا پھر جو مرد جو ہے گندا اور بدکار رہتی ہے تو وہ جو ہے بدکار مردوں کی طرف ہی یا پھر بدکار مرد جو ہے بدکار عورتوں کی طرف ہی رغبت کرتے ہیں. یعنی ان کو ویسے ہی لوگ پسند ہوتے ہیں جیسے ان کی طبیعت ہوتی ہے. اسی طریقے سے پاک صاف عورتیں جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں تو ان کی طرف بھی پاک صاف مردوں کی طرف ہوتی ہے. اسی طریقے سے پاک صاف جو مرد ہوتے ہیں پاک دامن ان کی رغبت جو ہے پاک دامن عورتوں کی طرف ہی ہوا کرتی ہے. تو اور ہر انسان ہر مرد یا پھر ہر عورت جو ہے اپنی اپنی رغبت کے مطابق جو ہے اپنا جوڑ تلاش کرتا ہے اور اس کو قدرتاً جو ہے ویسے ہی ملتا ہے. یہ مراد ہے اس آیت کا اس آیت کی. تو اس آیت سے یہ ضابطہ واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں پاکی اور صفائی یعنی ظاہری اور باطنی دونوں میں مثالی شخصیت ہوتے ہیں. یعنی انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ظاہری صفائی میں بھی اور باطنی صفائی میں بھی ممتاز ہوتے ہیں. یعنی تمام انسانوں سے سب سے برتر ہوتے ہیں وہ اس میں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ان کو ازواج مطہرات بھی یعنی ان کی بیویاں بھی جو ہے ان کے مناسب ہی عطا فرماتے ہیں. یعنی وہ جتنے پاک دامن ہوتے ہیں ان کی بیویاں بھی ویسے ہی ان کی طرح ہی پاک دامن ہوتی ہیں. اب تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء میں جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی انبیاء کے کیا سردار ہیں. تو ان کو بھی جو ہے ازواج مطہرات بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پاکی اور صفائی ظاہری بھی اور باطنی بھی یعنی اخلاقی برتری میں بھی آپ ہی کے جو ہے مناسب شان کے مطابق عطا فرمائی. کیونکہ پچھلی آیتوں میں جو عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی اس کا تذکرہ چل رہا تھا تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء میں جو ہے کیا ہے ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہر اعتبار سے پاک ہے. تو انبیاء کے مطابق ہی جو ہے ان کو ازواج ملتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پاک ہے جتنے پاک دامن ہیں جتنے پاک باز ہے تو ان کی شان کے مطابق ہی ازواج مطہرات ان کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی جو ہے ویسے ہی پاک دامن ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے تمام ازواج مطہرات میں سب سے ممتاز بھی ہیں. تو ان کے بارے میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. تو اگر کسی کو شک و شبہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے. جیسا کہ پچھلے انبیاء بھی جو تھے حضرت نوح علیہ السلام ہے حضرت لوط علیہ السلام ہے ان کی بیویاں بھی جو ہے کافرہ تھی یعنی ان پر ایمان نہیں لائی تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان پر ایمان نہیں لائی تھی. تو قرآن میں موجود ہے کہ وہ جو ہے کافرہ ہیں لیکن ان کے متعلق بھی یہ بات ثابت ہے کہ کافر ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے کبھی فسق و فجور میں مبتلا نہیں تھی. جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ما بغت امرأۃ نبی قط یعنی کسی نبی کی عورت نے کبھی زنا نہیں کیا. یعنی اگرچہ کہ وہ کافرہ تھی یعنی لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں وہ جو دونوں بھی کافرہ تھیں لیکن کافر ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی غلط کام نہیں کیا یعنی بے حیائی والا کام بدکاری والا کام کبھی نہیں کیا. کیونکہ کافر ہونا تو ایک الگ بات ہے لیکن بے حیائی کیا ہے ایک فطری انسان کی جو طبیعت ہے ایون یہاں تک کہ کافر بھی جو ہے ایسے بے حیائی کو بدکاری کو وغیرہ فحاشی کو پسند نہیں فرماتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرتوں میں جو ہے پاکیزہ یعنی انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رکھا ہے. پاکیزہ چیزوں کو پاک دامن رہنے کو
انسان جو ہے حیا کو پسند فرماتا ہے، انسان کی فطرت ہے یہ. تو اسی لیے جو ہے نبیوں کی لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں جو کافر ہونے کے باوجود لیکن فاحشہ بدکار نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے کہ وہ کافر ہے لیکن اس بات کا امکان نہیں کہ وہ بدکاری اور فحاشی میں مبتلا ہو سکے، کیونکہ بدکاری اور بے حیائی کا جو کام ہے یہ ایک انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، طبیعت کو اس سے نفرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے آیا تھا اولئک مبرؤون مما یقولون، یعنی یہی لوگ جو ہے مبرہ ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی جو کچھ منافق اور جو کہہ رہے تھے، تہمت لگا رہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، تو وہ سب کیا ہے، یہ مبرہ ہے، اس سے پاک ہے. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت والی روزی ہے. چلیے آگے کی آیتیں دیکھیے. آگے کی آیتوں میں جو ہے دوسرا حکم شروع ہو رہا ہے. یہاں تک عائشہ رضی اللہ عنہا کا قصہ مکمل ہو چکا ہے. اب آگے کی آیتوں میں جو ہے استئذان کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. استئذان جو ہے دراصل اذن سے نکلا ہے. اذن کے معنی ہوتے ہیں اجازت. استئذان اجازت طلب کرنا، جیسے ہم بولتے ہیں استغفار. استغفار کے معنی بخشش طلب کرنا. تو اس طریقے کے جو الفاظ ہوتے ہیں استئذان، استغفار، اور جیسے کہ اور ایک لفظ ہوتا ہے استسقاء، نماز استسقاء. یعنی اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے بارش ہونے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں نماز استسقاء، یعنی بارش کو طلب کرنا، پانی طلب کرنا. تو یعنی جب بھی یہ سین تا آ جاتا ہے لفظ میں تو طلب کرنے کے معنی ہوتے ہیں. استغفار بخشش طلب کرنا، ٹھیک ہے. استئذان اجازت طلب کرنا. تو یہاں پر جو ہے اس آیت سے جو ہے اجازت استئذان کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اے ایمان والو تم داخل مت ہو جاؤ ایسے گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جاؤ. کب تک؟ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، اجازت حاصل کر لو. وتسلموا، اور تم سلام کر لو، علی اہلہا، ان کے رہنے والوں پر. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. تو اب سورہ نور کے ابتدا ہی سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ فحاشی اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے جو ہے اس کے متعلق جو جرائم کی سزائیں تھیں اس کا ذکر تھا ابتدا میں. تو وہ کیوں تھا؟ تاکہ فحاشی اور بے حیائی کا سدباب ہو سکے، یعنی فحاشی اور بے حیائی کا دروازہ بند کر سکے، عفت اور عصمت کا تحفظ ہو سکے. اسی لیے جو ہے وہ جرائم کی ایسی ایسی سزائیں سنائی گئی تاکہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں جہاں سے بے حیائی کو راستہ ملے. اب انہی احکام کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر استئذان کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ کسی شخص کے مکان میں بغیر اس کی اجازت کے داخل ہونا یا اندر جھانکنا بھی جو ہے ممنوع قرار دیا گیا، جس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر نہ پڑے. ٹھیک ہے، تو اب ان آیتوں میں جو ہے یہاں پر آیت نمبر 27 سے جو ہے آگے کے آیتوں میں جو ایسے مکانات، 4 مکانات کے ذکر ہے. ٹھیک ہے، 4 مکانات کا ذکر ہے. تو اب پہلا وہ ہے ایک ایسا خاص رہنے کا مکان جس میں جو ہے کسی دوسرے کے آنے کا احتمال نہیں، یعنی کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، یعنی ہمارا اپنا ذات گھر ہے وہ. ٹھیک ہے، ایک منٹ. جی، ہمارا اپنا گھر ہو وہ. ایک منٹ اسکرین شیئر کر رہی ہوں. جی، اچھا نہیں، اور ایک کوئی جوائن ہو تو اسکرین شیئر کر دیں. جی، تو مکانات جو ہے 4 قسمیں ہیں، مکانات کی جو ہے 4 قسم ہے اس عنایتوں میں. تو پہلی قسم کا وہ مکان ہے جس میں ہم خود رہتے ہیں، یعنی جس میں جو ہے صرف ہم خود رہتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ہم اگر کسی اپنے یعنی ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں،
ویسا بھی گھر نہیں بلکہ صرف ہم اکیلے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مکان ہے پہلا۔ اب دوسرا وہ مکان جس میں کوئی اور بھی رہتا ہو، خواہ اپنے محارم ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہی ماں باپ ہے، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، جس میں جو ہے کسی اور کے آنے جانے کا احتمال ہو، یعنی کوئی اور بھی آ جا سکتا ہے، ویسا گھر ہے دوسرا۔ تیسرا وہ قسم کا مکان ہے جس میں کسی کا جو ہے رہنا یا نہ رہنا دونوں کا شک ہو، دونوں کے بارے میں شک ہو، یعنی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہو بھی، ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ بھی، ہم کو معلوم نہیں ہے، وہ تیسرا قسم کا مکان ہے۔ چوتھے قسم کا وہ مکان جس میں جو ہے کسی خاص جو ہے شخص کی رہائش کے لیے مخصوص نہ ہو، یعنی کوئی خاص انسان رہتا نہیں ہو، بلکہ سب عام انسانوں کے لیے فائدے کی چیز ہو اس میں، جیسے کہ مدرسہ ہے، مسجد ہے، خانقاہ ہے، یعنی جو پبلک پراپرٹیز جو ہوتے ہیں نا، یعنی جہاں پر ہر کوئی آ جا سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو وہ چوتھا وہ مکان ہے، یعنی جہاں پر جو ہے عام لوگوں کی جو ہے فائدے کی چیزیں ہیں، اور جو ہے عام لوگ جو ہے آمد و رفت کرتے رہتے ہیں، یعنی وہاں پر۔ تو یہ چار قسم کے مکانات ہیں۔ پہلا تو وہ ہمارا اپنا گھر، یعنی جس میں کوئی نہ رہتا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ گھر جس میں جو ہے ہم جو ہے دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی اپنے محارم ہی کیوں نہ ہو، یعنی محرم رشتہ دار جو ہے جیسے کہ ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، ان کے ساتھ ہی کیوں نہ رہتے، دوسرا مکان وہ ہے۔ تیسرا وہ مکان جس میں جو ہے ہم کو شک ہے کہ کوئی رہتا ہے یا نہیں۔ پھر چوتھا وہ مکان جس میں کوئی خاص شخص کی رہائش نہ ہو، بلکہ جو ہے جو عام لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ ہے وہ، جیسے کہ مسجد، مدرسہ، پبلک پراپرٹی جو ہوتے ہیں نا، جہاں پر بھی جیسے کہ لائبریری ہوتی ہے، جو بھی ہے، تو ان قسم کے جو گھر مکانات وغیرہ ہوتے ہیں، جو عمارتیں ہوتی ہیں، اس کا ذکر ہے چوتھی قسم میں۔ آگے کی آیتوں میں دیکھیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ یعنی آگے کی تمام آیتوں میں 29 آیت میں، پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 تک، تو یہ تین آیتوں میں جو ہے یہ چار قسم کے مکانات کا ذکر ہے۔ پہلے قسم کا مکان کا ذکر تو نہیں ہے آیت میں، اس لیے کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنا گھر ہے، اس میں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس میں ہم تنہا رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک پہلی قسم ہے۔ اس کے بعد آگے کی قسم جو ہے سیکنڈ، جو دوسری قسم ہے مکان کی، جس میں جو ہے ہم اپنے محارم رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس میں جو ہے اجازت لینا ہے، جیسے کہ آیت میں دیکھیں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، غیر بیوتکم یعنی تمہارے گھروں کے علاوہ، یعنی تمہارا جو ذاتی اپنا گھر ہوتا ہے جس میں صرف تم رہتے ہو تنہا، اس کے علاوہ جو بھی گھر میں تم داخل ہوتے ہو تو کیا کرنا چاہیے، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم اجازت حاصل کر لو، وتسلموا اور سلام کر لو اپنے گھر والوں پر، ذالکم خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 28، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہ دوسری قسم کے مکان کا ذکر ہے، جس میں جو ہے دوسری نہیں، تیسری قسم کا مکان، اس میں جس میں جو ہے ہم کو شک ہو کہ شاید اس گھر میں کوئی رہتا ہو یا نہ ہو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، فِيهَا اس میں، أَحَدًا کسی کو بھی، فَلَا تَدْخُلُوهَا پس تم اس میں داخل نہ ہو، حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے، ٹھیک ہے۔ ہم کو شک ہے کہ اس گھر میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں، تو ایسے گھر میں بھی تم داخل مت ہو جاؤ یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا تو لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اندر کوئی رہتا ہے یا نہیں تو ہم کو داخل نہیں ہونا چاہیے پھر بھی، اور اگر اندر سے کوئی یہ کہے کہ تم لوٹ جاؤ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، لوٹ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، پاکیزہ ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد آخری قسم کا جو مکان ہے، چوتھے جو میں جیسے مدرسہ، خانقاہ وغیرہ بولی، تو اس کا ذکر آخری آیت میں ہے، آیت نمبر 29 میں دیکھیے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ نہیں ہے تم پر، جناح کوئی حرج، ان تدخلوا بیوتن کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ جہاں کوئی نہ رہتا ہو، فیہا اس میں، متاع لکم تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، یعنی جہاں پر کوئی نہیں رہتا بلکہ وہ عام لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، انتفاع کی چیزیں ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، سب کچھ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب یہاں سے جو ہے استئذان کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں، شریعت میں جو ہے اسلام نے جس قدر اس معاملے میں اہتمام فرمایا کہ جو ہے قرآن کریم میں جو ہے مفصل جو ہے احکام نازل ہوئے اس بارے میں، یعنی اجازت حاصل کریں۔ ہم تو اس کو عام سمجھتے ہیں نا، یعنی اجازت حاصل کرنا کسی کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے ہم کیا سمجھتے ہیں، عام بات سمجھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو ہے اس کے لیے جو ہے مفصل احکام بھی نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس کی بڑی تاکید بھی فرمائی، لیکن ہم جو ہے اس سے بہت غافل ہیں۔ آج کل جو مسلمان ہیں، ہمارے معاشرے میں جو ہے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، اس سے بہت زیادہ غافل ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ جو پڑھے لکھے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہے، بغیر کسی کے گھر میں جو ہے بغیر اجازت کے داخل ہونے کو گناہ نہیں سمجھتے، نہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں، بلکہ دوسری قوم جو ہے، دوسری قومیں ہیں، یعنی غیر مسلمان جو لوگ ہیں، دوسری قومیں، دوسری تہذیب والے ہیں، انہوں نے جو ہے اس بات کو اختیار کر لیا اور اپنے معاشرے کو جو ہے درست کر لیا، لیکن مسلمان جو ہے کیونکہ اس احکام کو، ان حکموں کو جو ہے، ان حکموں سے غافل رہے، اسی لیے جو دوسری مہذب قوموں سے پیچھے رہ گئے، مسلمان جو ہے اسی لیے پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو اسلام میں جو بھی احکامات ہیں، سب سے پہلے جو ہے اس حکم کے بارے میں ہی سستی شروع ہوئی۔ کون سے حکم کے بعد؟ استئذان کے جو مسائل ہیں اس کو لائٹ لیا گیا، یعنی اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی، حالانکہ قرآن کے احکامات میں سے یہ بھی ایک حکم ایسا ہے جس پر واجب ہے عمل کرنا، یعنی واجب التعمیل حکم ہے یہ، ایسا نہیں کہ ایسے ہی حکم وہ ہے، بلکہ یہ بھی تمام احکامات کی طرح یہ بھی ایک حکم ہے جن پر ہمارے لیے عمل کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے ذرا سی سستی اور تبدیلی کو بھی جو ہے انکار آیت قرآن کہتے ہیں وہ، یعنی کیونکہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، یہ آیتوں پر، استئذان کے مسائل پر، تو جو ہے قرآن کی آیتوں کا انکار ہو گیا نا وہ، کیونکہ ہم یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں تو ان پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ کیا ہو گیا، قرآن کی آیتوں کا انکار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کون فرماتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ تو لوگوں نے واقع جو ہے ان احکامات کو جو ہے ایسا نظر انداز کر دیا ہے کہ گویا جو ہے ان کے نزدیک یہ قرآن کے احکام ہی نہیں۔ کون فرماتے؟ یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ تو خیر بہرحال دیکھیے آگے جو ہے استئذان کی حکمتیں کیا ہیں، یعنی استئذان یعنی اجازت طلب کرنا کیوں رکھا گیا ہے۔ استئذان کے معنی کیا ہے؟ اجازت حاصل کرنا، کسی کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے بھی کیا کرنا چاہیے؟ اجازت حاصل کرنا۔ تو اب یہ کیوں ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، دیکھیے۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس کو ایک رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، خواہ وہ اس کی ذاتی ملکیت ہو یا پھر کرائے پر رہتا ہو وہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو گھر ہے چاہے وہ ذاتی گھر ہو یا پھر عاریتاً یعنی کرائے پر لیا گیا ہو۔ گھر جو ہے، مکان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں جو ہے انسان جو ہے، مکان کی سب سے اول غرض کیا ہوتی ہے مکان رہنے کی؟ کہ انسان جو ہے سکون اور راحت حاصل کرے، جیسے کہ قرآن مجید میں خود گھر کے لیے آیت ہے کہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون اور راحت کا سامان دیا، یعنی ہمارے پاس گھر ہے اسی لیے ہم محفوظ ہیں نا، کئی چیزوں سے محفوظ ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر مرد حضرات کے لیے یہ زیادہ وہ ہے کہ جب ہم کو اتنی وہ نہیں ہوتی ہوں گی اس کی اہمیت، لیکن جو مرد حضرات ہوتے ہیں جب باہر تھکے ہارے آتے ہیں تو جب ان کو گھر آتے ہیں جب وہ، تو ان کو زیادہ جو ہے آرام سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی غور کرے ہوں گے کہیں اگر باہر چلے گئے ہم شاپنگ وغیرہ کو کہیں تو، لیکن جب ہم گھر آتے ہیں تو ایک گھر کا سکون ایک الگ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک گھر کا جو سکون ہے یہ ایک نعمت دی ہے ہم کو، تو یہ سکون اور راحت جبھی باقی رہ سکتا ہے کہ انسان دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق آزادی سے کام کر سکے، آزادی سے رہ سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی آزادی میں اگر کوئی خلل ڈالے، کوئی اس کو ڈسٹرب کر دیے، تو گھر کا جو سکون ہے، اس کی گھر کا اصل غرض کیا ہے گھر کی کہ اس کو سکون ملنا ہے، تو جب وہ اس کو کوئی وہ کر دیے، یعنی اس کے آرام میں اس کو خلل ڈال دیے، تو یہ غرض کیا ہے؟ فوت ہو گئی، یعنی اس کو جو ہے ڈسٹرب ہو گیا، تو اس کے آرام اور راحت میں جو ہے خلل ہو گیا،
تو یہ ایک مسلمان کو ایک اس کو جو ہے تکلیف دینے کے برابر ہو گیا۔ تو اسی لیے جو ہے اسلام نے جو ہے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ تو استئذان کے احکام یعنی اجازت حاصل کرنے کے احکام میں ایک بڑی مصلحت یہی ہے کہ لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور ان کو جو ہے تکلیف پہنچانے سے بچانا ہے، ٹھیک ہے، جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ بھی ہے۔ اور دوسری مصلحت کیا ہے؟ خود اس شخص کی ہے جو ہے کسی کی ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے بغیر اجازت کی مثال کے طور پر کسی کے پاس جاتا ہے تو جو ہے جب وہ اجازت لے کر شائستہ انسان کے ساتھ جائے گا تو جو ہے گھر والے جو میزبان ہوں گے اس کی جو ہے قدر کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی بات جو ہے جو بھی ہے غور سے سنیں گے۔ لیکن اگر وہ جو ہے بغیر اجازت کے داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے گھر والوں کو اس سے تکلیف ہوگی اور وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ یہاں پر رکے، بلکہ اس کو جو ہے اس کو باہر نکالنے کی وہ کریں گے، یعنی کوشش کریں گے وہ، اور ایک طریقے سے وہ کیا ہے دوسرے آگے والے انسان کو جو ہے تکلیف پہنچانا ہے، جو ایک مسلمان کے لیے گناہ ہے، یعنی کسی کو جو ہے کسی بھی مسلمان بھائی کو بغیر اس کے جو ہے تکلیف پہنچانا کیا ہے، یعنی اگر وہ نہیں چاہتا ملنا تو ہم پھر بھی جا کر اس سے مسلط ہو گئے تو یہ غلط بات ہے نا، گناہ ہو گیا یہ ایک، کیونکہ مسلمان کو جو ہے کسی بھی طریقے سے ہم تک نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کسی بھی طریقے سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو اسی لیے یہ استئذان کا حکم رکھا گیا ہے اجازت حاصل کرنے کا۔ اب یہ ہو گئے دو مصلحتیں۔ تیسری مصلحت کیا ہے استئذان کی؟ کہ فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہو سکے، انسداد یعنی وہی سد باب روک تھام ہو سکے، تاکہ کیونکہ بلا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہونے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم بغیر اجازت سے کسی کے گھر میں داخل ہو گئے مثال کے طور پر تو کبھی کہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر محرم عورتیں ہوتی ہیں یا پھر عورت کے لیے کیا غیر محرم مرد ہوتے ہیں، ان پر نظر پڑ جاتی ہے، اور شیطان کیا ہے دل میں کوئی مرض پیدا کر دے، یعنی ایک نظر کیا ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو فوراً اگر ہماری نظر کسی نامحرم پر پڑ گئی، چاہے وہ مرد ہو یا پھر مردوں کے لیے اگر عورتیں ہوں، اگر ان پہ پڑ گئی تو غلط یعنی شیطان جو ہے غلط باتیں ڈال سکتا ہے، تو یہاں سے بے حیائی کا باب شروع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو استئذان کا حکم رکھا گیا ہے، تاکہ جو ہے یہ جو زنا ہے، یہ بہتان ہے، یہ تمام یعنی بے حیائی کے تمام جو کام ہے نا وہ اس کی روک تھام ہو سکے، کیونکہ نظر سے ہی بے حیائی کے کام شروع ہوتے ہیں، یعنی بے حیائی کے جو بھی کام ہیں وہ تمام کام کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ نظر سے، نظر جیسے ہی پڑتی ہے اس کے بعد ہی سب شیطان اپنا کھیل شروع کرتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ رکھ دیا ہے اجازت حاصل کرنا، اور اسی لیے جو ہے زنا وغیرہ کے جو احکامات پیچھے گزر گئے ہیں اسی کے ساتھ یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے لایا ہے، استئذان کا حکم جو ہے اسی کے انہی آیتوں کے ساتھ ساتھ متصل کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک جو ہے وہ ہے مسئلہ یعنی ایک طریقہ ہے کہ وہ بے حیائی کو روک سکے، اجازت حاصل کرنا، تو اسی لیے یہ بھی ضروری ہے۔ چوتھی مصلحت کیا ہے؟ دیکھیں انسان جو ہے بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پر دوسروں کو جو ہے وہ اطلاع نہیں کرنا چاہتا، یعنی وہ پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کو اطلاع ہو سکے، چاہے وہ کام وہ جو بھی کر رہا ہے چاہے وہ غلط بھی ہو یا صحیح بھی ہو، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن اگر کوئی انسان جو بھی کام کر رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کو اس کی اطلاع ہو، اور اگر کوئی شخص مثال کے طور پر بغیر اجازت کے گھر میں فوراً گھس کے آ جائے اور وہ کام جو ہے جو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، وہ راز میں رکھنا چاہتا تھا، وہ راز اس سے کیا ہو گیا دوسروں کو معلوم ہو گئی، تو وہ پسند نہیں فرماتا نا، وہ تو کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، وہ جو بھی کام کر رہا تھا وہ کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، تو کسی کے پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کرنے کی فکر بھی کرنا کیا گناہ ہے، یعنی عورتوں کے اندر بھی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات چھپا رہے ہیں تو ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے کہ آخر وہ کیا بات ہو سکتی، یعنی غلط اب خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، غلط گمان ہم خود اپنی طرف سے کر لیتے رہتے ہیں، یعنی شاید یہ بات تھی ہوں گی، شاید وہ بات تھی ہوں گی، شاید اس لیے ایسا بات کرے، شاید اس لیے وہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو زبردستی جو ہے بغیر کسی کے اس کی یعنی کوئی انسان نہیں چاہ رہا کوئی بات بتانا، راز میں رکھنا چاہ رہا ہے کوئی، تو اس کو جو ہے جاننے کی فکر بھی نہیں کرنا چاہیے ہم کو، جب وہ چھپانا چاہ رہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے، اس کی ایک یعنی ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک ذاتی وہ ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے اس اندر جو ہے ہم داخل نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی انسان کچھ چھپانا چاہتا ہے ہم سے تو اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے،
تو استئذان کا جو مسائل ہیں یعنی اجازت حاصل کرنے کے مسائل میں یہ بھی مسئلہ شامل ہے کہ انسان کوئی اگر راز کی بات رکھنا چاہتا ہے، کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے وہ دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتا ہے، تو دوسرا انسان اگر کوئی بغیر اجازت کے داخل ہو جائے تو وہ اس کو پوشیدہ نہیں رہتی نا وہ بات، تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اجازت استئذان کا حکم رکھا ہے۔ تو یہ مصلحتیں ہیں استئذان کی، ٹھیک ہے۔ اب آیت میں دی ہے یا ایھا الذین آمنوا، پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 26، اس میں جو خطاب کیا گیا مردوں کو ظاہراً، لیکن عورتیں بھی اس میں ضمناً شامل ہیں، جیسے کہ قرآن کا جو عام اسلوب ہے، عام طریقہ ہے کہ اکثر احکامات جو ہے یعنی ظاہراً جو ہے ایمان والوں یعنی مردوں کو خطاب ہوتا ہے، لیکن اس میں عورتیں بھی سب شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ صحابیات بھی جو ہے جب کہیں جاتی تھی کسی کے گھروں پر تو پہلے ان سے استئذان کیا کرتی تھی، یعنی اجازت حاصل کیا کرتی تھی، جیسے کہ حضرت ام ایاس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتی تھی اور گھر میں جانے سے پہلے ان سے استئذان کرتی تھی، یعنی اجازت طلب کرتی تھی، جب وہ اجازت دیتی تو اندر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ صحابیات بھی جو ہے اب جب گھروں کو تشریف لے جاتی تھی دوسروں کے تو اجازت طلب کرتی تھی۔ اب اس آیت میں جو ہے کسی دوسرے شخص کے گھر میں جانے سے پہلے استئذان کا جو حکم ہے وہ عام ہے، یعنی چاہے مرد جو ہے عورت کے گھر پہ جائے، چاہے وہ محرم ہو غیر محرم، سب شامل ہے، یا پھر عورت اگر عورت کے گھر پہ بھی جائے تو بھی اجازت حاصل کرنا چاہیے، اور مرد کے گھر پہ بھی جائے تو بھی اجازت حاصل کرنا چاہیے، یعنی سب کے لیے حکم عام ہے یہ، چاہے مرد عورت کے گھر پہ جائے یا پھر عورت مرد کے گھر پہ جائے یا پھر مرد کے گھر پہ جائے یا پھر عورت کے گھر پہ جائے، یعنی سب کے لیے یہ حکم عام ہے۔ ہر کوئی جو ہے جب کسی غیر کے